معلوم کرو کیا بیان کر رہا ہے راوی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم کہیں سے آئے. اب میرے آقا نے ان کو ایک چٹائی پر رکھ دیا اور آواز لگائی, آ جاؤ جس کو ضرورت ہے اپنے محمد عربی کے دروازے سے آ کر کے جس کی ضرورت ہے لے کر کے چلے جاؤ, جس کی جو ضرورت ہے لے کر کے چلے جاؤ. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا اپنے ہاتھوں سے درہم اٹھاتے ہیں, جو بھی دروازے پر آتا ہے آپ اس کے ہاتھوں کے اندر رکھتے ہیں, یہاں تک کہ لائن لگ گئی اور سب کی ضرورتوں کو میرے اور آپ کے آقا نے مکمل کیا. جب وہ درہم ختم ہو گئے, جب وہ دنانیر ختم ہو گئے, چنانچہ آخر میں ایک اللہ کا بندہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میں ذرا رہ گیا تھا, مجھے درہم نہ ملے لیکن میری ضرورتیں ہیں, ہاں میری ضرورتیں ہیں. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں, اے اللہ کے نیک بندو, وہ درہم تو ختم ہو گئے ہیں, وہ درہم تو ختم ہو گئے ہیں, لیکن تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, تجھے خالی ہاتھ لوٹنے کی ضرورت نہیں. تیری جو ضرورت ہے جا کر کے کسی بھی دکان سے پوری کر لے, محمد عربی پر کہیں سے آئیں گے, انشاءاللہ تیرے قرضے کو محمد ادا کر دے گا. تیرے قرضے کو کیا کر دے گا؟ محمد عربی تیرے قرضے کو ادا کر دیں گے. جاؤ جا کر کے کسی بھی دکان سے قرض لے لو اور میرا نام لے کر کے لے لو. یہ کون ہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ آؤ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں ایک جانور ذبح کر کے لایا گیا. میرے آقا نے اس کا گوشت نکالا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, عائشہ میں دروازے پر کھڑا ہو رہا ہوں اور تم ذرا گوشت کے ٹکڑے مجھے پکڑاتی رہنا, میں غریبوں میں تقسیم کروں گا, میں کمزوروں میں تقسیم کروں گا. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا حضرت عائشہ سے وہ گوشت کے ٹکڑے پکڑتے رہے اور آپ غریبوں میں تقسیم کرتے رہے, آپ کمزوروں کو دیتے رہے, یہاں تک کہ جب کافی دیر ہو گئی میرے آقا نے فرمایا, اے میری حمیرہ کیا کچھ باقی رہ گیا؟ فرماتی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا یا نبی اللہ, صرف ایک شانے کی ہڈی باقی ہے جو ہمارے پاس رہ گئی ہے. تو میرے اور آپ کے آقا فرماتے, میری حمیرہ یہ کیا کہہ رہی ہو, یہ ہمارے پاس باقی ہے؟ نا جو ہم نے لوگوں پر خرچ کر دی ہے وہ ہمارے پاس باقی ہے, باقی تو سب کسی کام کا نہیں ہے. جو لوگوں میں تقسیم ہو گیا وہ ہمارا ہے, جو کمزوروں تک چلا گیا وہ ہمارا ہے, جو کسی کی ضرورت کو پورا کر گیا وہ ہمارا ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے, جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اس لیے او اللہ کے نیک بندو, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر بھی عطا کرے, اللہ ہمیں شکر بھی عطا کرے, تو جو اپنے گھر سے دنیا سے رخصت ہو جائیں, ان کے نام کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس طریقے سے خوب خرچ کیا کرو, خوب غریبوں اور کمزوروں پر خرچ کیا کرو, خوب مسجدوں اور مدرسوں, یتیموں اور بے سہاراؤں کو دیا کرو, خوب اپنے علماء پر خرچ کیا کرو. اے اللہ کے نیک بندو, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے خرچ کرنے کے لیے اور سب کے لیے ہے, لیکن علماء کے لیے نہیں, اللہ کے ان نیک بندوں کے لیے نہیں, مسجدوں کے ائمہ کے لیے نہیں, مسجدوں کے مؤذنین کے لیے نہیں, مدرسوں میں پڑھانے والے مدرسین کے لیے نہیں. اللہ کی قسم میں تو اکثر جگہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اپنے نبی پر خرچ کر کے فرمایا کرتے تھے, یا رسول اللہ ہمیں وہ مال محبوب ہے جو آپ نے لے لیا, اس مال سے جو ہمارے پاس آپ نے چھوڑ دیا ہے, ہمیں وہ مال محبوب ہے جو آپ کو ہم نے دے دیا ہے, جو آپ پر ہم نے خرچ کر دیا ہے, جو آپ کی آواز پر ہم نے آپ کو دیا ہے, اس مال سے جو ہمارے پاس رہ گیا ہے. یعنی کہ صحابہ فرماتے تھے, اللہ کے نبی جو مال ہم نے آپ کو دیا ہے وہ مال ہمارے لیے بڑا محبوب ہے. او اللہ کے نیک بندو, کیا اشارہ ہے, آج نبی تو نہیں ہے, سب سے محبوب مال وہ ہے جو آج نبیوں کے وارثوں پر خرچ کیا جائے. نبی ہمارے درمیان میں نہیں, محبوب ہم سے پردہ کر گئے,
صحابہ کیا فرما رہے اللہ کے نبی وہ مال ہمیں محبوب ہے جو آپ پر چلا جاتا ہے، اس مال سے جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو آج سب سے زیادہ محبوب مال کون سا ہے؟ جو اللہ ہمیں علماء پر خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو علماء جو مسجدوں کے امام ہیں ان کی تنخواہوں سے الگ، خبردار تنخواہ کی طرف نظر نہ رکھی جائے، تنخواہ سے کوئی اتنی بڑی پار نہیں بستی، تنخواہ سے اتنے بڑے خرچے مکمل نہیں ہوتے۔ میں آپ کو اشارہ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ کے نیک بندو اپنے علماء سے، ہاں جو مسجدوں کے امام ہیں، جو مدرسوں کے مدرسین ہیں، تنخواہوں سے الگ بھی ان سے مسافہ کیا کرو، تنخواہوں سے الگ بھی اگر بیماری کی خبر ہو جائے تو فوراً ان کی ضرورتوں کو پہنچو، اگر ان کے بیوی بچوں کی بیماری کی خبر پہنچے تو فوراً آگے بڑھو، اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو خرچ کرنے پر آگے بڑھو، اگر کوئی غم کی خبر مل جائے تو فوراً خرچ کرنے پر آگے بڑھو، تنخواہ کا حساب نہ رکھو، کیونکہ میں اور آپ اتنی تنخواہ نہیں دیتے جو اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیں۔ اس لیے میرے بھائی آج سب سے بہترین مال ہمارا وہ ہے جو ہمارے علماء پر مٹھی بند کر کے، جو میرے اس ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کیا دیا ہے، سب سے بہترین مال وہ ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا ایسے ہیں تو صحابہ کیسے ہوں گے؟ لو اور آخری گفتگو کرنے چلا، حالانکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کو شاید بھوک کی شدت بھی ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، جب میرے اور آپ کے آقا ایسے ہیں تو صحابہ بھی ایسے ہی ہیں، صحابہ کے اندر بھی وہی عادتیں آئی ہیں، صحابہ کے اندر بھی وہی صفتیں آئی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے۔ ایک بیچارہ تاجر ملک شام سے چلتا ہے اور ملک شام سے چل کر کے کسی سے معلوم کرتے حضرت ابو بکر کی خبر کو، حضرت ابو بکر کہاں ہیں؟ چنانچہ لوگوں نے بتلا دیا امیر المؤمنین کا گھر وہاں ہے۔ وہ بیچارہ شام سے آنے والا تاجر حضرت ابو بکر سے مصافحہ کرتا ہے اور مصافحہ کر کے حضرت ابو بکر اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے میں نے حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا، مجھے بڑا خوبصورت لگا، لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر گیا، ہاں دروازہ خوبصورت ہے لیکن گھر کے اندر ٹوٹے ہوئے بچھونے پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا میں اس پر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر نے پانی کا انتظام کیا، لیکن ذرا سی دیر میں حضرت ابو بکر سے کہنے لگا اے حضرت ابو بکر صدیق، آپ لوگوں کے بھی امیر ہیں، آپ دنیا کے بھی امیر ہیں، لہذا اس وقت میں ملک شام سے جو تاجر چل کر کے آیا ہے، یہ کاروباری جو چل کر کے آیا ہے، یہ بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا لیکن وہ کاروبار ہاں میرا کام نہ آ سکا، وہ چل نہ سکا، لہذا اس کاروبار کی وجہ سے اے حضرت ابو بکر میں قرضے میں آ گیا ہوں، میں قرضے میں ڈوب گیا ہوں۔ میں نے بڑے لوگوں سے قرض مانگنے کی بڑی کوشش کی، ہمت کی، لیکن کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ جیسے کہ آج کل میرا اور آپ کا حال ہے، جیسی پریشانی آئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی سب اپنے رشتے الگ کر لیتے ہیں، دوست دوستی کو بھول جاتا ہے، پڑوسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب پریشانی مصیبت سر پر آتی ہے۔ وہ تاجر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرتا ہے اے امیر المؤمنین، میں نے تجارت شروع کی تھی، کاروبار شروع کیا، لیکن میں قرضے کے اندر آ گیا، 3000 درہم کا قرضہ میرے اوپر آ گیا اور میں سوسائڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر کے پھر واپس ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر سہم گئے اور فرمایا اے ابو بکر صدیق، صرف یہ میرا آخری راستہ ہے، اگر اس راستے پر بھی کامیابی نہ ملی تو ہو سکتا ہے میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، ذرا ہوش سے کام لے، ذرا صبر سے کام لے، لیکن ابو بکر کے پاس اتنا نہیں ہے، اس وقت ابو بکر بھی حالات میں ہے، تیری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ کے نیک بندے میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتلائے دیتا ہوں، ذرا اس گھر پر جانا اور جا کر کے ان کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھنا۔ وہ گھر کسی اور کا نہیں، وہ گھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ گھر کسی اور کا نہیں۔ اللہ کے
نبی کے داماد کا ہے، وہ گھر کسی اور کا نہیں، حضرت ذوالنورین کا ہے جن کے نکاح میں دو دو نور ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کا پتہ تجھے بتلائے دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس سے کہتے ہیں جا، میرے یہاں تو تجھے شاید کچھ نہ ملے، لیکن عثمان کے دروازے پر جا، عثمان کے گھر پر جا، شاید وہ تیری ضرورت کو پورا کر دے۔ وہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق وہ کہاں سے میری ضرورت کو پورا کریں گے؟ میرے اوپر تو 3000 درہم کا قرضہ ہے، ایک بڑا قرضہ ہے، حضرت عثمان کہاں سے ادا کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، اے ملک شام سے آنے والے، جہاں پر تیری سوچ ختم ہوگی وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوگی، جہاں پر تیری سوچ ختم ہوگی وہاں عثمان ابن عفان کی سخاوت شروع ہوگی۔ ہمت نہیں پڑ رہی ہے، تاجر کہہ رہا ہے، کہا چاہتا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق کیا میں آپ کا نام لے دوں جا کر کے کہ مجھے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے؟ کہا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ عثمان ابن عفان ہے، اس کے سامنے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیچارہ ڈرتا ہوا کانپتے ہاتھوں سے یہ اللہ کا بندہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچا، لیکن کہتا ہے مجھے کنڈی بجانے میں شرم سی محسوس ہو رہی تھی، میں کنڈی نہیں بجا رہا ہوں، مالدار آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ آج جیسے میں اور آپ کوئی مانگنے والا دروازے پر آ جائے اپنی ماتھے کی سلوٹیں چڑھا لیتے ہیں، مدرسے کا مدرس آ جائے، مسجد کا متولی آ جائے، ذمہ دار آ جائے، تو ہمارے مالداروں کے ماتھوں میں نہ جانے کتنی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، آ گئے مانگنے کے لیے، آ گئے رسید کاٹنے کے لیے۔ او اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، اللہ کو لینے میں دیر نہیں لگتی، تو شکر منایا کر کے اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، ذمہ دار بنا رکھا ہے، ورنہ اللہ یہ ذمہ داری کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، ورنہ اللہ تیری جگہ کسی اور کو بھی بٹھا سکتا ہے۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس دنیا نے، ان بڑے بزرگوں نے نہ جانے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی آسمان پر چڑھنے والا کس طریقے سے زمین پر پٹک گیا۔ اس دنیا نے بارہا یہ تماشے دیکھے ہیں، دیکھیں کہ نہیں اللہ کے نیک بندو؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو جب کوئی دروازے پر آئے، میرے اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو بھگایا نہ کر، مانگنے والے کو غصہ نہ دکھایا کر۔ یہاں تک فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی سوالی سوال کرنے کے لیے کسی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تیرے پاس آ جائے، تب بھی اگر تیرے اندر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کے سوال کو پورا کر دیا کر۔ یہ نہ دیکھا کر یہ گھوڑے پر آیا ہے، یا آج کی زبان میں یہ گاڑی پر آیا ہے، یہ کار میں آیا ہے، اگر وہ تجھ سے کوئی سوال کر رہا ہے اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کے سوال کو پورا کر دیا کر، اس کے سوال کو پورا کر دیا کر۔ چنانچہ یہ ملک شام سے آنے والا تاجر حضرت عثمان ابن عفان کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے؟ اندر سے آواز آ رہی، حضرت عثمان ابن عفان اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں اور ڈانٹ کر کے کہہ رہے ہیں ارے تجھے شرم نہیں آتی، ارے تجھے عقل نہیں ہے، ہاں تو دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہا ہے، تجھے عقل نہیں آتی۔ چنانچہ بیچارہ جو تاجر ملک شام سے آیا تھا اور حضرت عثمان کے دروازے پر بڑی امیدیں لے کر کے آیا، جب اس نے سنا کہ حضرت عثمان اپنے بیٹے کو اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہا ہے، تو بیچارہ اور رنجیدہ ہوا اور غمگین ہوا۔ جو اپنے بچے کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں وہ میری ضرورت کو کیا پورا کریں گے، وہ میری بات کو کیا پورا کریں گے، لیکن اس نے ہمت کر کے کنڈی کھٹکھٹائی، اس نے ہمت کر کے کنڈی بجائی۔ حضرت عثمان ابن عفان دروازے پر تشریف لائے، کچھ معلوم نہیں کیا، دیکھا کہ کوئی اجنبی کھڑا ہوا ہے، اس سے مصافحہ کیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، معلوم نہیں کیا تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھا کہ اجنبی ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، کہیں دور سے یہاں پر چلا ہوا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان نے فوراً اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر کی
بیٹھک میں لے کر کے چلے گئے، اس کے لیے کرسیاں بچھائی، میز لگایا اور لے جا کر کے اس کو بٹھا دیا، اپنے بیٹے کو حکم دیا ذرا دودھ لے کر کے آؤ، ذرا شہد لے کر کے آؤ۔ چنانچہ ان کے سامنے دودھ رکھا اور اس دودھ کے اندر شہد ڈالا۔ اب وہ کہتا ہے میں محو تعجب ہوں، میں تعجب کے اندر پڑ گیا کہ ابھی تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہا ہے، لیکن اب مجھ جیسے اجنبی کے لیے، مجھ جیسے غریب کے لیے دودھ منگوا کر کے اس میں شہد ڈلوا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ نہیں آئی، میں نے دودھ کو پی لیا۔ جب کافی دیر ہو گئی، معلوم کیا کیوں آئے ہو، کہا کہ پریشان ہو، کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے غلام کو، اپنے خادم کو حکم دیا اے اللہ کے نیک بندے ذرا باہر آ جا، ذرا باہر کی طرف آ جا۔ چنانچہ غلام ایک اونٹ کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے اور اس اونٹ پر بڑے کپڑے لدے ہوئے ہیں، بڑے کھانے کے سامان لدے ہوئے ہیں۔ جیسے اونٹ کو لے کر کے آیا، حضرت عثمان نے فرمایا اے اللہ کے نیک بندے، یہ اونٹ اور اس پر لدا ہوا سامان یہ سب کچھ تیرا ہے۔ وہ ذرا مایوسی کی شکل سے حضرت عثمان کو دیکھنے لگا، فرمانے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سامان میں 6000 درہم بھی رکھے ہوئے ہیں، اس سامان میں 6000 درہم بھی رکھے ہوئے ہیں، 3000 کا قرضہ ادا کر دینا اور 3000 اپنے بچوں پر خرچ کر دینا۔ حضرت عثمان اس اونٹ کو واپس کیسے لے کر کے آؤں گا؟ واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اونٹ بھی تجھے ہدیہ ہے، یہ اونٹ بھی تجھے ہدیہ ہے۔ چنانچہ آخر میں چلتے ہوئے معلوم کرتا ہے اے حضرت عثمان، اے حضرت عثمان ایک بات تو بتلا دو، ایک بات تو بتلا دو، اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے دودھ میں پانی شہد ملا رہا ہے اور مجھے دودھ میں شہد ملا کر کے دے رہے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت میں ایک جملہ حضرت عثمان نے فرمایا تھا جو مجھے اور آپ کو اور آج کے مالداروں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تھا اے اللہ کے نیک بندے، یہ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے یہ عیش پرستی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو میرے آقا کے غلام ہیں، جو میرے آقا کے نوکر ہیں، میرے اللہ نے ان کی نوکری کرنے کے لیے مجھے دیا ہے۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے بچوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ عیش پرستی کریں، جو میرے آقا کے نوکر ہیں مجھے ان کی نوکری کرنے کے لیے دیا ہے کہ جو بھی آقا کا نوکر پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، جو آقا کا نوکر کسی قرضے میں ہو اس کی قرضے کو ادائیگی کی جائے۔